بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام کا کردار۔ ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت ہی قیمتی معلومات حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے آخر میں بھیجا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے۔ یہ دین اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا یا اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے والا کافر و مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس مضمون میں ختم نبوت پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اعمال و اقوال بیان کیے جائیں گے، جس کے سننے سے انشاءاللہ عز و جل ختم نبوت کو مزید تقویت و پختگی ملے گی کہ عقیدہ ختم نبوت صحابہ کرام، تابعین، طبع تابعین، سلف صالحین، علماء کاملین اور تمام مسلمانوں کا اجماعی و اتفاقی عقیدہ ہے۔ صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ختم نبوت کے لیے جذبہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اسود اسنا نامی شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے شر و فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا، اسے نیست و نابود کر دو۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں مرض وصال کی حالت میں صحابہ کرام کو یہ خبر دی کہ آج اسود اسنا مارا گیا اور اسے اس کے اہل بیت میں سے ایک مبارک مرد فیروز نے قتل کیا۔ پھر فرمایا یعنی فیروز کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور جماعت صحابہ کا عقیدہ ختم نبوت۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے مسلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ کی۔ تاریخ میں اسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں 700 حافظ و قاری قرآن صحابہ بھی شامل تھے، جبکہ مسلمہ کذاب صرف اس کے لشکر کے 20,000 لوگ ہلاک ہوئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ مفکر اسلام حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سالہ مدنی دور میں غزوات و سریہ ملا کر کل 74 جنگیں ہوئی، جس میں کل 259 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ یمامہ لڑی گئی وہ اس قدر خون ریز تھی کہ صرف اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 700 حافظ صحابہ بھی شامل ہیں۔ ختم نبوت کے معاملے میں جنگ یمامہ میں 24,000 صحابہ کرام میں شریک ہو کر اور 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اپنا عقیدہ ختم نبوت واضح کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی و رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے اعلان جنگ کیا جائے گا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد روتے ہوئے اس طرح فرمایا: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ان سب سے پہلے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ختم نبوت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں کچھ لوگ پکڑے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی تشریح کرتے اور اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں خط لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان کے سامنے دین حق اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پیش کرو۔ جو اسے قبول کر لے اور مسلمہ کذاب سے برات و علیحدگی اختیار کرے، اسے قتل نہ کرنا، اور جو مسلمہ کذاب کے مذہب کو نہ چھوڑے اسے قتل کر دینا۔ ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں چھوڑ دیا، اور جو مسلمہ کذاب کے مذہب پر رہے تو ان کو قتل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ختم نبوت۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحابی رسول حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ختم نبوت۔ حضرت سیدنا ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب سے اس قدر نفرت کیا کرتے تھے کہ جب کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا نام لیتا تو جوش ایمانی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے تاریخی جملے ادا کیے: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تو کوئی اور نبی ہے نہ ان کے بعد کوئی نبی ہے، جس طرح اللہ پاک کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ختم نبوت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ان کا جسم مبارک گہورے جھولے کو بھر دیتا۔ اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، مگر ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری انبیاء ہیں۔ حضرت ام ایمن کا عقیدہ ختم نبوت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آئیے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ جب دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، آپ کیوں روتی ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے آسمان سے وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔
یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی رونے لگے۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسی اچھی اچھی دینی، شرعی، اصلاحی اور اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔